بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 13 اگست 2020 وہ دن ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل امن ڈیل کا سرپرائز اناؤنسمنٹ کیا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ ڈیل اناؤنسمنٹ ایک سرپرائز ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اور یونائٹڈ عرب امارات کے درمیان اس معاہدے کے لیے پچھلے کافی سالوں سے بیک ڈور چینل پر کوششیں ہو رہی تھیں۔ اس ڈیل کو ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ یہ ڈیل کرنے کے بعد اب عرب ممالک میں سے مصر اور اردن کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تیسرا ملک بن گیا ہے۔ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ معاہدے کو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے تاریخی اور مشرقی وسطی کے امن کے لیے اہم قرار دیا گیا ہے۔ معاہدے کے بعد اب اور اسرائیل ایک دوسرے کے ملک میں اپنی ایمبیسیز کھولیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی، ٹورزم، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر سینٹر اور ٹریڈ میں باہمی تعاون کیا جائے گا۔ کے مطابق یہ معاہدہ اس لیے کیا گیا تاکہ اسرائیل ویسٹ غازہ کو اپنے ساتھ اینیکس نہ کر سکے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے اندر اپنی ایمبیسی تب تک نہیں کھولے گا جب تک کہ اسرائیل کی فلسطین کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتی۔ اس ڈیل کے نتیجے میں ایک رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ کے پرنس محمد بن زید کو امریکہ کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ امریکی F-35 فائٹر طیارے، جدید ٹیکنالوجی والے ڈرونز اور دیگر ایڈوانسڈ ہتھیار سیل کیے جائیں گے، مگر دوسری طرف اسرائیل اس قسم کی کسی آرمز ڈیل کی نفی کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ امریکہ کو کے ساتھ ایسی آرمز ڈیل کے لیے ہم نے کبھی ہاں نہیں کی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے بھی اس پر کہا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی اپنی سیکیورٹی ریسپانسبلٹی پر کمپرومائز کر کے ایسا سیکیورٹی رسک نہیں لے گا۔ اس کے علاوہ اسکائی نیوز عربیہ کو ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کے بادشاہی نظام کو ایڈوانس ڈیموکریسی کہہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ میں موروثی بادشاہت والے نظام حکومت میں سیاسی جماعتوں کو کبھی پاؤں جمانے نہیں دیا گیا ہے، اس لیے بھی اس کو ایڈوانس ڈیموکریسی کہیں گے۔ ناظرین، یہاں ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو اسٹیٹمنٹ کو نیتن یاہو نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی شیئر کیا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد اس ویڈیو والی ٹویٹ کو اپنے اکاؤنٹ سے ہٹا دیا۔ مختلف تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ایک اشارہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسرائیل میں اپنی مرضی کی ڈیموکریسی قائم کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ سب کو معلوم ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر چند اسلامی ممالک کو چھوڑ کر کوئی بھی اسرائیل کو ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتا، اس لیے ان تمام ممالک کی قیادت نے کے اس عمل پر سخت تنقید کی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کی قیادت کی، تو فلسطینی صدر محمود عباس نے اس ڈیل پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس نانسنس سے پریشان بالکل بھی نہیں ہیں۔ نے یہ عمل کر کے فلسطینی کاز کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ حماس کے مطابق یہ ایگریمنٹ فلسطینی کاز کو نہیں بلکہ زائنسٹ نیریٹو کو فائدہ دیتا ہے، جس سے اسرائیل کے فلسطینی حقوق کو دبانے، ان پر ظلم کرنے کے عمل کو تقویت ملتی ہے۔ ڈیوڈ الہیانی، جو کہ اسرائیل میں یہودی سیٹلر گروپ کا سربراہ ہے، وہ بھی اس ڈیل سے ناخوش نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے ہیں۔ ویسٹ غازہ کی ٹیریٹری کو اینیکس کرنا تھا، اب یہ ڈیل کر کے اس نے اس علاقے کو 5 لاکھ یہودیوں سے دھوکہ کیا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی کے مطابق یہ ڈیل فلسطینی کاز کے ساتھ دھوکہ ہے اور یہ کی سب سے بھیانک غلطی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین اور دنیا کی آزاد ریاستیں کبھی بھی اسرائیل کی کرمنل رجیم کے ساتھ تعلقات کی نارملائزیشن معاف نہیں کریں گے، اور یہ ڈیل ایک اسٹریٹجک اسٹوپیڈیٹی ہے۔ ترکی نے کو دھمکی دی ہے کہ یا تو ترکی ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دے گا
या फिर एहतजाज अपना एम्बेसडर वापस बुला लेगा। पाकिस्तान ने भी अपना क्लियर मौक़िफ़ दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, जैसा कि मुल्क के बानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि पाकिस्तान इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि इस मसले का मुनसिफाना हल नहीं हो जाता और फ़लस्तीनियों को अपना अलग आज़ाद मुल्क नहीं मिल जाता। इमरान खान ने कहा है कि आज अगर हम इसराइल को तस्लीम करते हैं तो फिर कश्मीर इशू को भी छोड़ना होगा, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि हम इसराइल को तस्लीम करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस बयान पर फ़लस्तीनी क़यादत और अवाम बहुत खुश हुए और इस्लामाबाद में मौजूद फ़लस्तीनी एम्बेसी की तरफ से तारीफ़ी और शुक्राने का लेटर इमरान खान को भेजा गया है। नाज़रीन, इसराइल अब मुस्तक़बिल में मज़ीद अरब रियासतों के साथ इस ऐसी डील्स के लिए पुरुमीद है, जिसका इज़हार इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने एक बयान में किया है। ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब यूएई के बाद ओमान और बहरीन भी शायद इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान करने जा रहे हैं। सऊदी अरब पर भी प्रेशर है, मगर फ़िलहाल उनकी तरफ से ये बयान आया है कि सऊदी अरब इसराइल के साथ तब तक सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा जब तक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मसले के हल के लिए कोई एग्रीमेंट साइन किया जाता है। आपने अगर अभी तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।